اس ویڈیو میں کہانی فرام مدر ود لو کی سمری کو پڑھا جائے گا. سمری یعنی خلاصہ، اور اس خلاصے کو فریزز یا مصروں کی شکل میں لکھا گیا ہے، لہٰذا یہ مکمل جملے نہیں ہیں. شروع میں کیپٹل لیٹر یا آخر میں فل سٹاپ وغیرہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ، فرام مدر ود لو اسٹوری ہیز اے ٹپیکل پلاٹ، یعنی یہ جو کہانی ہے فرام مدر ود لو، اس کا جو پلاٹ ہے وہی مخصوص پلاٹ ہے جو عام طور سے کہانیوں کا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کلائمیکس یا مسئلہ دکھایا جاتا ہے جو درپیش ہوتا ہے، پھر اس کو حل کر کے بتایا جاتا ہے. منٹا اینڈ ہر فیملی آر انٹروڈیوس، شروع میں منٹا اور اس کے خاندان کے لوگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے. سمپل فیملی ود گڈ ریلیشنز، جو کہ ایک سادہ سا خاندان ہے جن کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہیں. begins with an ordinary morning scene، اس میں عام سا ایک صبح کا منظر دکھایا گیا ہے جس سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے. فیملی ممبرز آر ہیونگ بریکفاسٹ اینڈ لٹل چٹ چیٹ، جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. اسٹوری مووز ٹو دا بیچ سین، پھر جو کہانی ہے وہ ایک ساحل سمندر کے منظر پر دکھائی جاتی ہے، یعنی کہ کہانی کا جو اگلا حصہ ہے وہ ساحل سمندر کا منظر دکھاتا ہے. کنورسیشن بٹوین ڈیڈ اینڈ ڈاٹر اسٹارٹس، اور وہاں پر باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے. کلائمیکس آف دا اسٹوری، یعنی جو کہانی کا عروج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فادر ٹیلز گرلز مدر از اباؤٹ ٹو ڈائی، یعنی وہ باپ جو ہے اس بچی کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ مرنے والی ہے. اسٹوری ہیز اے بیوٹیفل ایموشنل ڈائلاگس، یعنی کہانی جو ہے اس میں خوبصورت جذباتی ڈائلاگ موجود ہیں، یعنی کرداروں کی جو آپس میں بات چیت یا گفتگو ہوتی ہے. جان ہالی فادر اسٹاپس منٹا فرام گوئنگ ٹو میری ہل بورڈنگ، جان ہالی جو کہ منٹا کا والد ہے وہ اسے روکتا ہے میری ہل بورڈنگ اسکول جانے سے. دے تھنک مدر میری ہالی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ ہر ڈیتھ، جیسے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی کی ماں ہے جس کا نام میری ہالی ہوتا ہے اسے اپنی موت کے متعلق نہیں پتہ ہوتا، جبکہ دراصل وہ اس بارے میں جانتی ہے، یعنی اسے اپنی موت کا علم ہوتا ہے. فالوئنگ ایکشن کمز وین منٹا اوپنز دا کرسمس گفٹس، اور پھر فالوئنگ ایکشن اس وقت آتا ہے جب کہانی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہوتی ہے اور کلائمیکس کا ایک طرح سے یہ الٹ ہوتا ہے، یعنی جو معمہ ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہونے جا رہا ہوتا ہے. تو جب کہانی اپنے اختتام کو آتی ہے تو تب یہ پتہ چلتا ہے، منٹا جو ہے وہ کھولتی ہے جب کرسمس کے جو تحفے ہوتے ہیں، ریپڈ اینڈ ٹیگڈ ان ہر مدرز بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، وہ تمام تحفے جو ہیں وہ اس کی ماں نے خود بند کیے ہوتے ہیں اور ان پر نشانات وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، اور اپنی خوبصورت لکھائی میں اس نے ان پر لکھا ہوتا ہے. ریزولوشن از دیٹ منٹا از کمفرٹیڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہر مدر بریولی ایکسیپٹس ڈیتھ، اور جو مسئلہ یعنی درپیش ہوتا ہے اس کا حل، ریزولوشن کہتے ہیں حل کو، اس کا حل اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ منٹا جو وہ بیٹی ہے اس عورت کی جو کہ مر جاتی ہے، وہ جب ان تحائف کو دیکھتی ہے جو اس کی ماں نے بند کیے ہوتے ہیں تو اس کو بڑی تسلی سی ہوتی ہے، وہ اس سے اس کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے یا حوصلہ ملتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنی موت کو بڑی دلیری کے ساتھ قبول کیا تھا، لہٰذا اس نے اسی لیے پہلے سے کرسمس کے جو تحائف ہیں وہ باندھ کر رکھے تھے، یعنی وہ اپنی موت کے بارے میں جانتی تھی. منٹا اسٹارٹس ٹیکنگ کیئر آف ہر فادر، اس کے بعد منٹا جو ہے وہ اپنے والد کا خیال رکھنا شروع ہو جاتی ہے. نیریٹر آف دا اسٹوری از دا رائٹر ہمسیلف، جو کہانی گو ہے وہ خود کہانی لکھنے والا یعنی مصنف ہے، اپنی زبان میں وہ یہ بات کہانی سنا رہا ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر. ڈائلاگز بائی دا کیریکٹرز آلسو پلے اے میجر رول، اس میں جو ڈائلاگ ہیں کرداروں کے، جو گفتگو ہے بات چیت ہے، وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. میجر کیریکٹر آف دا اسٹوری از منٹا، جو اہم کردار ہے وہ منٹا ہے. ینگ، انرجیٹک، سینسٹیو اینڈ اسٹوڈیوس، جو کہ نو عمر ہے، جوش و خروش اور جذبے سے بھرپور ہے، کافی حساس بھی ہے اور پڑھاکو بھی ہے.
has a desire to continue her studies at the same boarding school as her mother. اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسی بورڈنگ اسکول میں جا کر پڑھے کہ جہاں سے اس کی ماں نے پڑھا ہوتا ہے. reacts quite emotionally to all the happenings around. منٹا جو ہے وہ کافی جذباتیت کے ساتھ جو اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے. is a sensible caring girl as she is worried about her mother. وہ کافی سمجھدار اور خیال رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں خاصی پریشان رہتی ہے. she behaves in a much mature way than is expected. اور وہ جس طریقے سے پیش آتی ہے وہ خاصا سمجھدار معاف کیجیے گا خاصا سنجیدہ طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی وہ خاصی سمجھداری سے پیش آتی ہے جس کی کہ اس سے اتنی امید نہیں کی جا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ حالات کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرتی ہے. آفٹر ہر مدرز ڈیتھ کیئرز فار ہر فادر اینڈ ہوم. اور پھر اپنی والدہ کی وفات کے بعد وہ اپنے والد اور گھر کا خیال رکھتی ہے. کانفلکٹ بٹوین منٹاز ڈریمز اینڈ ریئل لائف سینیریو. یعنی یہاں اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے جو ایک طرح کا تضاد پایا جاتا ہے یا فرق پایا جاتا ہے منٹا کے جو خواب ہیں ان میں اور جو زندگی کی اصل حقیقت ہوتی ہے صورتحال ہوتی ہے اس کے درمیان. جیسے کہ کانفلکٹ ایگزسٹ بٹوین آئیڈیل اینڈ ریئل ورلڈ. یعنی وہ جو ایک خواب و خیالوں کی یا جو ایک سوچ کی ایک دنیا ہوتی ہے اس کے درمیان اور جو اصل حقیقی دنیا اس کے درمیان ایک تنازع جھگڑا یا فرق دکھایا گیا ہے. یہاں پر منٹا وانٹس ٹو اسٹڈی ان بورڈنگ اسکول. جیسے کہ منٹا جو ہے وہ بورڈنگ اسکول میں پڑھنا چاہتی ہے. ہی ہیز ٹو اسٹے بیک ہوم ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی. لیکن اس کو اپنے گھر میں رہ کر اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کم ہوتی ہے اور اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونا ہوتا ہے. وہ ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لیتی ہے جیسے کہ وائٹامن پلز بیکیم دا سمبل آف رسپانسبلٹی. اس میں جو وائٹامن کی گولیاں ہیں وہ ذمہ داری کی علامت بن جاتی ہیں. منٹاز مدر آسکڈ ہر ٹو ٹیک کیئر آف ہر فادر. جیسے کہ منٹا کی ماں اس کو اس کے باپ کا خیال رکھنے کا کہتی ہے. منٹا گیوز ہم وائٹامن پلز آن ٹائم. اور منٹا وہ وائٹامن کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ وقت پر اپنے باپ کو دیتی ہے. اس کا مطلب ہے ایک طرح سے وہ پہلے سے ہی ماں جو ہے اپنی بیٹی کو تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی بھی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانا شروع کر دیتی ہے ماں کی زندگی میں ہی. تو ماں ایک طرح سے بے فکر ہو جاتی ہے. بلو چیئر واز اے سمبل آف پاور اینڈ رسپانسبلٹی. اسی طرح سے اس کہانی میں نیلے رنگ کی جو کرسی ہوتی ہے وہ طاقت اور ذمہ داری کی علامت کے طور پر دکھائی گئی ہے. منٹاز مدر یوز ٹو سٹ آن اے بلو چیئر. یعنی منٹا کی ماں جو ہے وہ عام طور سے نیلی کرسی پر بیٹھا کرتی ہے. لیٹر منٹا سٹس آن بلو چیئر ٹو ٹیک اپ دا رسپانسبلٹی. اور پھر جب وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے تو منٹا اس کی جگہ اسی کرسی پر بیٹھتی ہے جیسے کہ ذمہ داری اب منٹا کے سر آ جاتی ہے. تو اس طرح سے ماں کے بعد پھر بیٹی جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے. تو یہ تھی اس کہانی کی سمری. اگلی ویڈیو میں اس کہانی سے متعلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.